الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے سبق میں ہم نے حدیث کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہم سے ایک بات عرض کر رہے ہیں، ایک بات کا حکم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس سے انسان جانوروں سے الگ ہوتا ہے، انسان فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کو عزت دی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا انسانوں پہ سجدہ کرایا۔ میں حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث کے اندر مرد عورت دونوں شامل ہیں، کیونکہ یہ عربی کا قانون ہے کہ اگر مرد کو ذکر کر دیا جائے تو عورت کا ذکر خود بخود اس میں آ جاتا ہے، اگر اس کو نہ ذکر کیا جائے تو جب مسلم کہا تو مسلم و مسلمہ تو دونوں اس کے اندر آ گئی۔ تو اس حدیث میں اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ علم حاصل کرنا فرض کیا ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں، اچھی اور بری بات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ علم انسان کو اچھے اور برے کی تمیز کرواتا ہے، یہ علم انسان کو نفع اور فائدے کے بارے میں بتاتا ہے۔ جاہل انسان کو کیا پتہ کہ رسی کیا ہے، سانپ کیا ہے، مگر اس حدیث سے مراد وہ علم ہے کہ جس سے انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ اس حدیث سے وہ علم مراد ہے جس سے انسان یہ جانتا ہے کہ میں اپنے خالق کو کیسے راضی کروں، میں اپنے اللہ کے قریب کیسے ہو سکوں۔ یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ عزیز طلباء، نہ ڈاکٹر بننا فرض ہے، نہ عالم دین بننا فرض ہے، نہ انجینئر بننا فرض ہے، مگر اتنا علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے کہ ہمیں پاکی ناپاکی کا پتہ چل جائے، ہمیں حلال حرام کا پتہ چل جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہر کسی پہ اپنے شعبے کا دین حاصل کرنا فرض ہوتا تھا، بلکہ جو آدمی تجارت کرتا، دکان کھولتا، تو جب تک مارکیٹ کا علم اسے نہ آ جاتا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسا تاجر بنوں، میں ویسا تاجر بنوں کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ تجارت کرنے والا قیامت کے دن سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، ویسی تجارت مجھے آ جائے۔ زراعت والا اپنے شعبے کا علم حاصل کرے، میں ویسا کسان بنوں کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس کے کھیت میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر اس کے کھیت میں اس نے اللہ سے دعا مانگی۔ ایک کہیں بزرگ پھرتے تھے، انہوں نے بادل کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں کے کھیت پہ جا کے برسو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتے میں حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے چلتے گئے، بادل آگے جناب پیچھے پھر ایک کھیت کے اوپر بادل جا کے برسا۔ اس کھیت کے مالک سے پوچھا تو اس کا وہی نام تھا جو بادل سے آواز آئی تھی۔ ایسا کسان میں نے آپ نے بننا ہے، ایسا ہم نے تاجر بننا ہے، ایسا ملازم بننا ہے۔ ہر کسی پہ لازم ہے کہ اپنے شعبے کا علم حاصل کرے، انسان کو پتہ ہو کہ اس وقت حال کا امر کیا ہے، اس وقت میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے۔ پورے دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ ہر شعبے کا علم ہمیں آنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں ہم لڑکوں کو تعلیم دیں وہاں لڑکیوں کو بھی تعلیم دیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس امت کی بہت بڑی عالمہ ہیں، بلکہ اس امت کو 1/3 دین کا علم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پہنچا ہے۔ اسی طرح اور بعض صحابیات ہوا کرتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی آپ کے ساتھ علم کے اندر آپ کے ساتھ برابر کی شریک ہوتی تھی، آپ کے ساتھ مطالعے میں آپ کا تعاون کرتی تھی۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں علم کی طرف بلا رہے کہ علم حاصل کرو۔ طالب علم کا پروٹوکول کتنا ہوتا ہے، آج کسی آدمی کے نیچے کوئی قلین بچھا دے، اس کے آنے سے پہلے قلین بچھ جائے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جناب انہوں نے میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگنے دیے، انہوں نے میرے پاؤں کے نیچے قلین بچھایا۔ آج کسی بادشاہ کا، کسی بڑے کا اعزاز اس پہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
طالب علم کا اتنا زیادہ پروٹوکول فرمایا جو طالب علم ہوتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اس کے پاؤں کو زمین پہ نہیں لگنے دیتے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی حدیث کو سمجھنے کے بعد ہر کسی کے دل میں یہ نیت پیدا ہوگی کہ ہم علماء سے جا کے ہر فن کے ماہر سے اس فن کو سیکھیں، اور نیت اللہ کی رضا ہو۔ جو بھی کام ہم کریں، جس چیز کا بھی علم سیکھیں، امید ہے ہم اس بات کو سمجھیں گے، اور فرض علم جو اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم اس پہ علم کو سیکھیں گے، پھر عمل کریں گے، اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کتنے منٹ ہو